السلام علیکم. ناکام عشق آج کی ایک اور کہانی. آئیے چلیے سنتے ہیں بلا تاخیر. فرینا کمبل میں دبکی ہوئی مسلسل رو رہی تھی. اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھا تھا اور جس سے وہ بات کر رہی تھی وہ فائز نامی لڑکا تھا. دیکھو تم کب رشتہ بھیجو گے میرے گھر؟ آفٹر آل ہماری ریلیشن شپ کو 6 سال ہو گئے ہیں اور اب تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کی بات کرتے ہو. آپ ہی تمہارا رشتہ لے آئی ہیں اس لیے. نہیں نہیں فرینا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. تم بے فکر رہو. میں ایک آدھ دن میں وقت نکال کر آپ ہی کے کانوں میں اپنی محبت کی کہانی سنا دوں گا. اس سے پہلے کیوں نہ بتایا تم نے کسی کو؟ فائز دیکھو فرینا، میرے ابو مزاج کے بہت سخت ہیں اور ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں. اگر میں اس طریقے سے کہتا تو وہ کیا میرے ساتھ تعاون کرتے؟ وہ تو کب کی میری شادی کہیں کر دیتے. فرینا یہ سن کر شاباش ہے تم پر. تم لڑکے ہو کر لڑکیوں والی باتیں کر رہے ہو. لگتا ہے سچ میں تمہارا مجھ سے دل بھر گیا ہے. نہیں نہیں فرینا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اگر تم مجھے نہ چھوڑتے تو یہ رشتے والی بات اتنی آہستگی سے دبا نہ لیتے. تم اپنی بہن کو صاف کہہ دیتے کہ میری بھی پسند ہے، تم پہلے وہاں دیکھ لو. میں نے تمہارے ساتھ 6 سال گزارے ہیں اور اب تم اس طریقے سے میرے ساتھ نہ کرو. یہ تھا فائز جس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی اور یہ تھی فرینا جس کی عمر لگ بھگ 24 سال تھی. ان کی ملاقات ایک کینٹین میں ہوئی تھی، کیفیٹیریا میں، اور وہیں سے ان کا سلسلہ چل پڑا. بات حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے گھر میں رشتے کی بات کی ہی نہ. کوئی بھی ایسی پسندیدگی والی بات کی ہی نہ کسی کے کانوں تک سن گن گئی. تو پھر یہ موقع انہوں نے خود ہی دیا اور اب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں. اور سب سے زیادہ دکھ تو فرینا کو ہی ہو رہا تھا. فائز کا کیا تھا؟ وہ تو لڑکا تھا، لیکن فرینا جو اپنا سب کچھ فائز کو دے چکی تھی وہ کسی اور لڑکے کا تصور کر بھی نہیں سکتی تھی. اور یہاں فائز ایسا لگتا تھا جیسے فرینا سے جان چھڑانا چاہتا ہو. اچھا بھائی، کل بات کرتے ہیں. آپ ہی کمرے میں آ رہی ہیں؟ اوکے بائے. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، پورا ہفتہ گزر گیا تھا. فائز کی فرینا کو کوئی کال ہی نہ آئی. فرینا دن رات روتی رہتی. اس کے دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی کیونکہ وہ فائز کے گھر جا نہیں سکتی تھی. اکثر و بیشتر اپنی کار نکالتی اور فائز کے گھر گھنٹوں باہر روڈ پر دوسرے جانب ایک بڑی سی ٹال کے پیچھے اپنی کار کھڑی کر کے انتظار کرتی رہتی کہ شاید اسے فائز نظر آ جائے. لیکن فائز شاید جاب کرنے لگا تھا، اس لیے اسے اس کی ٹائمنگ کا کچھ ایسا اندازہ خاص ہوا ہی نہ. فرینا بالکل بھی فائز کے اس ریئیکشن کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ فائز اسے اتنا بھیانک دھوکا دے گا، کیونکہ فائز سرے سے غائب ہی ہو گیا تھا. وہ صرف یہ جانتی تھی کہ یہ فائز کا گھر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور ایک بہن، امی ابو، بس وہ بھی 2 بہن بھائی تھے اور فرینا اکلوتی بیٹی تھی. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یکدم سب کچھ بدل گیا کہ جب فرینا کے والد کی امریکہ سے واپسی میں ایروپلین کے اندر ہی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی. یہ اتنا بھیانک سانحہ تھا کہ کچھ ہی دن نہ گزرے تھے کہ جب فرینا کے چچا نے، جن کا نام امجد تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر میرے نام ہے، تمہارے ابا نے میرے پاس گروی رکھوایا تھا، لہٰذا 40واں ہوتے ہی اس مکان سے نکل جانا، اور یہ فیکٹری یہ بھی میری ہی ہے. بہت موج مستی کر لی تم لوگوں نے، اب اماں بیٹی اپنا رستہ ناپو. یہ ایک ایسا بھیانک مرحلہ تھا جس میں فرینا کو فائز کی بے پناہ ضرورت تھی، لیکن فائز فرینا کے پاس تک نہ تھا. اس نے تو شاید فرینا کو بلاک ہی کر دیا تھا. فرینا کا ضمیر ہی گوارا نہ کیا تھا کہ کبھی وہ فائز سے پرسنل میں فون کال کرتی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی جس طریقے سے اس سرد کی رات میں فائز نے جس طرح فرینا کو ٹالا تھا، اس کی خودداری نے کبھی اس کی طرف اسے پلٹنے کا موقع ہی نہ دیا. کبھی کبھار گھر کے باہر دور کھڑے ہو کر گھنٹوں اس کا انتظار کرتی
لیکن وہ اسے نظر نہ آتا کہ اچانک اس کے بعد کا انتقال ہو گیا۔ 40واں ہونے لیے بھی ایک ہفتہ باقی تھا جب فرینہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ بیٹا سب کچھ تمہارے امجد چچا نے تو ہتھیا لیا، لیکن جو رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہے اس سے ایک گھر تو آرام سے آ جائے گا، اور پھر آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ تم اندر ہی اندر کوئی گھر تلاش کرو، اور جو ہمارا اشرف ملازم ہے وہ بھروسے کے قابل ہے، اس سے بات کرو۔ ہرگز یہ بات خاندان والوں کے کانوں میں نہ جانی چاہیے، اور تمہاری کوئی بھی ایسی دوست نہیں جو تمہارا ساتھ دے۔ فرینہ کی امی اکلوتی ہی تھی، نہ ہی ان کا کوئی بھائی، نہ ہی ان کی کوئی بہن، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی نہ تھے۔ صرف دو ماں بیٹیاں، اوپر اللہ اور نیچے وہ دونوں، صرف اللہ کے سہارے ہی اب وہ اگلی زندگی میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ پریشان نہ ہو، میں مکان ڈھونڈتا ہوں، اور آپ بتائیے کہاں جانا ہے؟ مجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں امجد مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، دیکھنا وہ اس سے کیسے بدلہ لے گا۔ اس نے جھوٹی فائل بنا کر میرے گھر کو ہتھیایا، میرے شوہر کی فیکٹری کو ہتھیا لیا، اسے اللہ چھوڑے گا نہیں۔ میں بھی آسرا ہوئی ہوں، لیکن وہ جو آسرا دینے والی ذات ہے وہ ضرور امجد کو ایسا عبرتناک نشان بنا کر انجام دے گا نا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ 2-3 دن ہو گئے تھے کہ جب اشرف نے بتایا کہ ایک مکان خالی ہے، مالک کو بہت سخت ضرورت ہے اور بہت ہی کم داموں میں وہ مکان بیچ رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا آبادی سے ہٹ کر ہے۔ اگر آپ کو صحیح لگے تو دیکھ لیں، اور اگر نہیں تو میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر آ جائیے، یا کوئی رینٹ کا مکان دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب جی کی 40ویں میں ابھی صرف چند دن ہی بچے ہیں، اور پھر میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی اس طریقے سے بے عزتی کریں، آ کر یہاں پر شور شرابہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو عزت کی تھی، کیونکہ فرینہ کی ماں نائلہ چاہتی ہی نہ تھی کہ وہ پورے خاندان میں جس اثر و رسوخ کے ساتھ رہتی تھی ان کے عزت کا جنازہ خاندان والے بھی دیکھیں اور ان کا مذاق اڑائے۔ انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان باندھ لیا تھا اور اشرف کے ہاتھوں مکان کا کیش بھی دے کر مکان خرید لیا۔ اشرف ایک ایسا قابل اعتبار ملازم تھا کہ نائلہ جب سے شادی ہوئی تھی، اشرف کو اس سے بھی پہلے اس کے شوہر ارشد نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ امجد اور ارشد 2 بھائی تھے۔ ایک ہفتے بعد 40واں ہو جانا تھا اور ضرورت کا تمام سامان اس گھر میں پہنچا دیا گیا تھا، کیونکہ اس گھر کے مالک کو کینیڈا جانا تھا، اور وہ تو صرف یہاں اپنی باقی رہ جانے والی پراپرٹی بیچنے آیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے وہ بھی پاکستان کو خیر بات کہہ گیا تھا۔ یہ آبادی سے دور ایک چھوٹی سی سوسائٹی میں سنگل پورشن کا ایک بہت بڑا سا مکان تھا، جو بہت ہی مناسب پیسوں میں بابا نے خرید لیا تھا فرینہ اور اس کی ماں نائلہ کے لیے۔ بہت ہی زیادہ قابل اعتبار ملازم تھا، تبھی تو، ورنہ اس پورے بنگلو میں ایسا کوئی بھی نہ تھا جو امجد کے نیچے کام نہ کرتا ہو۔ امجد نے اپنے بھائی کی پیٹھ پر وار کیا تھا، اور نہ جانے ایسا کیا کیا تھا کہ ارشد کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ 40واں ہوتے ہی اگلی صبح فرینہ، اس کی ماں نائلہ، وہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا، اور ایک خط ضرور لکھا تھا جس میں لکھا تھا، امجد یاد رکھنا، میرے تو تم دیور تھے لیکن میں نے تمہیں بھائی سمجھا، لیکن تم نے مجھے میرے شوہر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی بے آسرا کر دیا، اور یاد رکھنا وہ سہارا دینے والی ذات ہے۔ تم نے ہماری پراپرٹیز، ہماری فیکٹریز، حتیٰ کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ تک ہتھیا لیے۔ یاد رکھنا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا امین دار ہوتا ہے۔ اگر تم دونوں بھائی ساتھ کام کر رہے تھے تو اس کا مقصد یہ نہ تھا کہ تم اپنے بھائی کے گزر جانے کے بعد اس کی بیوہ اور بیٹی کو بے آسرا کر دو۔ تمہیں قبر میں وہ دعا نہ دیتے ہوں گے، وہ ان کی روح بھی بے چین رہے گی، اور میں دنیا میں جب تک زندہ ہوں تمہیں تو دعا نہ دوں گی۔ میں جا رہی ہوں، اور اب تم تیار رہنا، اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ خط اس نے چوکیدار کے حوالے کیا کہ شام کو امجد صاحب آئیں گے، ان کے ہاتھ میں ہی خط دے دینا۔ اور نائلہ نے کہہ دیا تھا، دیکھو رحمت، جیسے ہی امجد صاحب آتے ہیں ان کو میرا خط پیغام دے دینا،
اور میں جہاں کہیں بھی جا رہی ہوں یہ اشرف بابا میرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ تم سب کو خوش رکھے. اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے بھی معاف کر دینا. رحمت چوکی دار روئے جا رہا تھا. بیوی جی بہت برا ہوا. بھائی نے بھائی کو کاٹ دیا. یقین نہیں آتا خون سفید ہو گیا ہے. وہ باتیں کرتا رہ گیا جبکہ بابا ایک ٹیکسی لے آیا تھا جس میں فرینہ اور نائلہ ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی رخصت ہو گیا. یہ ایک نیا گھر تھا جو کہ 5 کمروں پر بڑے سے گارڈن جس کے اندر جا بجا درخت لگے ہوئے تھے اور درخت کے پتے ٹوٹ کر گھاس پر بکھرے ہوئے تھے. نائلہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. کس طریقے سے ان کے دیور نے انہیں بے آسرا کیا. اور وہاں فرینہ ایک نہیں دو صدموں کو فیس کر رہی تھی. ایک صدمہ تو وہ اپنی ماں سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی اور دوسرے صدمے نے تو ایک صدمہ تو وہ اپنی ماں سے شیئر بھی نہ کر سکتی تھی جبکہ دوسرے نے تو ان دونوں کو بے آسرا ہی کر دیا تھا. اشرف تم یہاں سے جا سکتے ہو. اشرف بابا شکریہ. نہیں بیوی جی میں آپ کا خادم ہوں. آپ دونوں نے تو ایسی زندگی جی بھی نہیں ہے. میں ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور ہاں آپ میری تنخواہ کی فکر نہ کیجیے. مجھے آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف یہ اپنے بابا کی یعنی اپنے مالک کے لیے کر رہا ہوں. آپ جب تک چاہیں گی میں یہاں ملازمت کروں گا اور جب آپ کا دل ہو مجھ سے کہہ دیجیے گا. میں آپ کو ستاؤں گا نہیں بس. اور ہاں جتنا مجھ سے بھی ہوگا میں آپ کے لیے کروں گا. نہیں اشرف بابا آپ کا شکریہ. امجد نے بھلا ہو ارشد کا کہ اس نے میرے لیے الگ بینک اکاؤنٹ میں کثیر رقم چھوڑی ہے جو کہ امجد کو پتہ ہی نہ تھی. یہ مکان بھی خرید لیا ہے اور اس بینک سے اتنا مہینہ تو آ جایا ہی کرے گا کہ ہم ماں بیٹی کا گزارا ہو جائے گا. آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دوں گی. اشرف بابا انہیں گھر چھوڑ کر اب کھانے پینے کا سامان لینے چلے گئے تھے. اشرف بابا نے 2 ہفتوں کے اندر اس مکان کو بہت بہترین طریقے سے صاف کروا دیا تھا. کوئی کمی نہ تھی. ہر کمرہ منہ بولتا ثبوت تھا خوبصورتی کا. بس یہاں گارڈن ایک چھوٹا اور ایک گارڈن پیچھے تھا. یہ مکان بیچ میں بنا ہوا تھا. پچھلے حصے کے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت چمیلی موتیا کے پھول تھے اور انار کے درخت تھے. نائلہ اس جگہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی کہ اشرف بابا نے ان کے لیے اچھے مکان کا انتخاب کیا اور وہ تمام خاندان والوں سے کٹ گئی تھیں اور یہاں روپوشی کی زندگی گزارنے لگی. فرینہ جو بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی وہ ان 2 صدموں سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی. وہ صرف فائز کا نمبر دیکھا کرتی اور اسے دیکھ کر رویا کرتی. آخر کو ایک روز وہ روتے روتے باہر پیچھے گارڈن میں سو رہی تھی کہ جب اسے آواز آئی فرینہ تم پریشان نہ ہو. اگر واقعی میں تم فائز کو اتنی سچے دل سے چاہتی ہو تو وہ تمہیں کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا اور میں جانتا ہوں وہ بہت مجبور ہے. اس نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھ کھل گئی. اسے یقین نہ آیا کہ یہ کون ہے جس کی آواز فرینہ کے کانوں میں گونجی ہے. کون ہو؟ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میرا رحم ہوگا میں بھی نہ. اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے. جس طرف سے ٹیک لگائے اس کی آنکھ لگی تھی وہاں سے اٹھی اور اندر آ گئی. شام کے 7 بج رہے تھے جب امی نائلہ مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھی تسبیحات کر رہی تھی. بیٹا اس طریقے سے کیسے زندگی چلے گی؟ اپنے آپ کو مصروف کرو. یا تو اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرو یا کوئی جاب کرو. اس طرح فری نہ رہو. جو حادثہ ہم پہ گزرا ہے اس نے ہماری زندگی نہیں چھینی. ہمیں اسٹرانگ بننا چاہیے. آج تمہارے والد صاحب کا ہاتھ تمہاری سر پر نہیں لیکن میں تو حیات ہوں نا. تمہیں اس طرح تل تل بلکتے مرتے نہیں دیکھ سکتی. نائلہ کیا جانے فرینہ کے دل میں کون سی آگ جل رہی ہے جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا. جی مما آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی. کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک ایک نیوز پیپر میں اسے ایک بہترین جاب کی
पोस्ट नजर आई और अगले ही दिन वो इंटरव्यू के लिए पहुंच गई थी। वो सेलेक्ट हो गई थी क्योंकि फरीना थी ही इतनी खूबसूरत और वेल ड्रेस्ड, जिसकी बुनियाद पर उसे अच्छी जॉब मिल गई थी। जॉब क्या कहिए, एक सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई थी। सैलरी भी ठीक ठाक थी। लाने और ले जाने का काम अशरफ बाबा ने अपने जिम्मे लिया था, क्योंकि कुछ पैसों से एक छोटी कार भी खरीद ली गई थी। अब जिंदगी एक मैदान में दौड़ रही थी। फरीना दिन भर काम में मसरूफ रहती, शाम को आती, अपनी अम्मी के साथ अच्छा वक्त गुजारती, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर जाती तो वो फाइज की यादों में खोकर खुद को रो रो कर हलकान कर देती थी कि फाइज को पता ही नहीं कि उस पर क्या कयामत टूटी है। वो तो शायद अपनी रंगीनियों में खोसा गया है, उसे मेरी याद ही नहीं आती। बेवफा, सितमगर, बेरहम, सालिम, उसे तो मेरी फिक्र ही नहीं। न जाने क्या क्या कहती और फिर उसकी आंख लग गई थी। फाइज तुमसे आज भी मोहब्बत करता है फरीना, उसको बद्दुआ ना दो, बहुत बुरी बात है। अगर आइंदा उसे बद्दुआ दोगी तो वो तुम पर ही असरअंदाज हो जाएगी, समझ आई? फाइज तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम फाइज को बेरहम और सालिम ना बोलो। वो तुम्हें तलाश कर रहा है। क्या एक दफा उसके घर के बाहर जाकर पता किया वो किस हाल में है? तुम्हें किसने हक दिया कि बिना जाने बिना सोचे समझे उसे बद्दुआ दो? सिर्फ तुम पर ही मुश्किलें टूटी हैं। हो सकता है फाइज भी किसी मुश्किल से दो चार हो। ये आवाज सुनना था कि फरीना की आंख खुल गई और वो सोच में पड़ गई, ये मेरे कैसे वहम है? मुझे अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये मेरे साथ क्या होने लगा है कि एकदम उसे एक हैवला नजर आया। कौन है वहां? कौन है खिड़की के पीछे? एकदम फरीना ने कंबल बेड से साइड में किया और उठ खड़ी हुई। अशरफ बाबा आप हैं? क्या ये कमरे में झांकते हैं? ये कहकर फरीना बिस्तर से ही क्या कमरे से बाहर आ गई। चलते चलते उस सफेद हेवले के पीछे अब गार्डन के पिछले साइड पर जा पहुंची थी और उसी दरख्त के नीचे खड़ी थी। वो जो कोई भी था उसके सामने आ गया था। बहुत ही खूबसूरत और वजीहा चेहरा, नीली आंखें, सफेद लिबास, उम्र कोई 24-25 साल। ये एक नौजवान लड़का था जो उसके सामने खड़ा था। तुम कौन हो? फरीना उसको देखकर तंबखुद हो गई। उसने आज तक इतना खूबसूरत लड़का देखा ही ना था। तुम मेरे घर में कूदकर कैसे आए हो? मैं भी शोर मचाती हूँ, अम्मी को बुलाती हूँ और अशरफ बाबा को बुलाती हूँ। तुम चोरी करने आए थे इधर और क्या खुसफुसाते हो मेरे कानों में? फरीना बोले ही जा रही थी कि एकदम उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके हाथ में रोज था। ये लो, तुम्हें देने लाया था मैं, लेकिन तुम तो खुद रोती हो किसी के मोहब्बत में, किसी की नाकाम इश्क में। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या चीज होती है? तुम तो खुद नाकामियों का सामना कर रही हो और मुझे इल्जाम देती हो कि मैं तुम्हारे कमरे में चोरी करने आया हूं। तो जनाब, ये मेरा ही घर है और मैं यहाँ रहता हूँ। एकदम फरीना को झटका लगा और वो पीछे हो गई। लेकिन हमने तो ये घर खरीदा है, आपका कैसे हुआ? और वैसे भी इस घर का मालिक कनाडा में है। आप कौन हैं? मैं मम्मा को आवाज देती हूँ, आप उन्हें ही बताइएगा कि छुप छुप के आप किसी लड़की के कमरे में झांकते हैं। आपको शर्म नहीं आती? वो फिर मुस्कुरा उठा, हंसने लगा। हा हा, बेवकूफ लड़की, मेरा मतलब ये है कि मैं जिन ज्यादा हूँ। फरीना ने जैसे ही ये सुना वो एकदम चकरा गई। तो तुम जिन हो और मैं तुम्हें चोर समझ रही थी। ये कहना था कि फरीना पीछे हटने लगी। डरो मत, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं नेक जिन हूं। मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आता है कि तुम किसी के नाकाम इश्क में रोती हो, जबकि तुमने तो पता करने की कोशिश ही नहीं की कि वो लड़का किस हाल में है। भले से उसे बद्दुआ देती रहती हो। जो भी है, आपको मेरे इश्क से क्या लेना? मैं इश्क वालों की कदरदान हूं,
میں عشق والوں کی قدر کرتا ہوں اور مجھے تم اچھی لگتی ہو، غلط نیت سے نہیں۔ میں نیک جن ہوں اور ہم کسی نامحرم پر بری نظر ڈال بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے قاعدے قانون کے اور شریعت کے خلاف ہے۔ ہم یہاں صرف رہتے ہیں، کسی آدم ذات کو تنگ نہیں کرتے۔ اور تم میں یوں روبرو ہو گیا کہ تم بیچارے کو بد دعا دیتی ہو۔ کل جاؤ ذرا پتا کرو وہ کس حال میں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بد دعا تم پر ہی نہ پڑ جائے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور فرینہ سوچ میں پڑ گئی۔ یا خدایا، یہ جن ہے یا وسوسہ یا میرا وہم، جو بھی تھا، لیکن وہ پیر پٹک کر واپس مڑ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں اتنی تکلیفیں دیکھی تھی کہ اب اسے تکلیف بھی تکلیف نہ لگتی تھی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی اور گھڑی دیکھی تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ اسے تو اپنے جنون اور رونے کے علاوہ پتہ ہی نہ چلا کہ رات کے 3:30 بج رہے ہیں۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے بستر پر دراز ہونے کے لیے، علینا نے جیسے ہی کمبل اپنے بستر سے سائڈ میں کیا تو اس کا بستر گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو فرینہ کے دماغ کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ فرینہ کو بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ پھر سے آواز آئی، اے ناکام عشق میں اندھی، کل جا کر ذرا دیکھنا وہ کس حال میں ہے، تب جا کر اسے بد دعا دینا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعائیں تمہارے پیچھے ہی لگ جائیں۔ اور ہاں، اپنی ماں سے میرا ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہاری ماں کو میں زندہ مار دوں گا۔ کیا سمجھتی ہو، ہم نیک ضرور ہیں لیکن اپنی عزت کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری یہ باتیں اپنی ماں سے شیئر کرو۔ میں تو صرف تمہاری ناکام عشق کی قصے کو انتہا کی حد تک پہنچانا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے کیا پڑی۔ تم آدم ذات ہو ہی اس قابل۔ جب تک تم لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا رہتا ہے تم لوگ اچھے رہتے ہو، اور اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے تو اس کو بد دعاؤں کا عمل سے اس کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہو۔ ابھی تو تم امجد چچا کو بھی جانتے ہو، وہ غیبی آوازوں سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، انہیں کی بدولت تو تمہاری ماں دن رات سجدے میں پڑی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، کبھی تم سے تو کچھ نہیں کہتی۔ انہیں صرف اور صرف تمہاری فکر ہے۔ انہیں نہ دولت سے لالچ ہے، نہ اس فیکٹری سے جس پر تمہارے چاچا نے قبضہ کر لیا۔ ابھی تو ان کا بھی انجام باقی ہے، لیکن پہلے تم تو اپنا وہ کام کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، مجھے اپنا دوست جانو، میرا نام احسن ہے اور میں تمہارا محسن ہوں۔ اگر تمہیں اچھا لگے تو کل ضرور فائز کے گھر کے باہر جانا، بیل بجانا اور سیدھی اندر چلی جانا، یہ کہنا تم لوگوں نے یونیورسٹی بھی ساتھ پڑھا ہے۔ اس کی امی تمہیں کچھ کہیں گی نہیں، اور اگر تم یہ بھی نہ کہو تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں اس کی یونیورسٹی کی دوست ہوں، باہر ملک سے آئی ہوں۔ میں تمہیں جھوٹ پر نہیں اکسا رہا، لیکن ایک راستہ بتا رہا ہوں۔ سو جاؤ، سوچو نا، صبح جاب پر نہیں، 12 بجے کے بعد فائز کے گھر جانا، اور جب وہاں جو بھی دیکھو تو سیدھی گھر آ جانا۔ میں رات کے اسی پہر تم سے ملنے آؤں گا، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ یہ تمام باتیں جو میں تم سے کر رہا ہوں، ہمارے ہاں آدم زادوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ تمہارے آنسوؤں نے میرے دل کو پگھلا دیا، اس لیے میں تو صرف تمہیں ایک راستہ بتا رہا ہوں۔ چاہو تو عمل کر لینا، چاہو تو رد کر دینا۔ کیا کہتی ہو؟ جا رہا ہوں، آرام سے نیند پوری کرو۔ 11 بجے فرینہ کی آنکھ کھلی، تب وہ اٹھی۔ اس نے اپنی امی کے لیے بھی ناشتہ بنایا اور اپنے لیے بھی۔ امی، آج میں نے آفس کی آف کی ہے، مجھے بہت ضروری کام سے اندرون شہر جانا ہے، لوٹتے وقت دیر بھی ہو سکتی ہے، کچھ ضروری کام ہے وہ نمٹا آؤں۔ بیٹا سب خیر تو ہے؟ امی جان سب خیر ہے، آپ پریشان نہ ہونا، اور ہاں، واپسی میں آپ کی دوائیاں بھی لیتی بھی آؤں گی۔ اشرف بابا کو لے جاؤ۔ نہیں ماما جان، اشرف بابا کا بھی کام نہیں ہے، آپ کا خیال کون رکھے گا؟
वो अल्लाह हाफिज कहकर घर से निकल गई थी। 1.5 घंटे की तवील मुसाफत के बाद अब वो फाइज के घर के बाहर खड़ी थी। उसने डोर लॉक किया और अब फाइज के दरवाजे तक जा पहुंची। डोर बेल बजाई। 2 से 3 बार बजाने पर अंदर से नसवानी आवाज आई। कौन? कौन? मैं हूँ आंटी, फाइज की दोस्त, प्लीज दरवाजा खोलिए। अच्छा, फाइज की दोस्त हो? ये कहकर आंटी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। और फाइज की दोस्त? कभी फाइज ने भी जिक्र नहीं किया कि फाइज की कोई लड़की भी दोस्त है। जी वो असल में हम यूनिवर्सिटी साथ पढ़ा करते थे। मैं 1 हफ्ते पहले ही बाहर मुल्क से आई हूँ, सोचा फाइज से मुलाकात कर लूँ। ये घर कैसे जानती हो? वो मुझे मेरे एक और दोस्त एहसन ने बताया है। क्या सारी बातें यही करोगी बेटा? अंदर आ जाओ और मैं भी बेवकूफों की तरह तुमसे पूछे जा रही हूँ। आओ मैं फाइज को जगा दूं, वो अभी दवा लेकर लेटा है। थोड़ी ही देर हुई है। मैं फरीना ड्राइंग रूम में बैठी हुई इंतजार कर रही थी कि एकदम उसे फाइज की आवाज सुनाई दी। मम्मा कौन आ गई मेरी दोस्त? आप तो बस ऐसे ही ना मुझे खुश करने के बहाने ढूंढती रहती हैं। फरीना ये सब सुन रही थी कि जब फाइज व्हील चेयर पर बैठा हुआ अंदर कमरे में दाखिल हुआ, उसकी अम्मी ने उसे व्हील चेयर के बैक साइड पर हैंडल से पकड़कर सहारा दे रखा था। फरीना, तुम यहाँ? फाइज बहुत बुरा चौंका था और फरीना उसकी यह हालत देखकर तड़प गई थी। फाइज, ये सब क्या हो गया? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फरीना बेसाख्ता बोले चली जा रही थी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा रिश्ता आया है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी आप ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाई हैं। ये सब क्या हो गया? फाइज की माँ ये सब खड़ी सुन रही थी। फाइज टुकटुकाई आंखों से बेसाख्ता फरीना को देखा जा रहा था। उसके पास तो जवाब ही ना था कि वो क्या जवाब दे फरीना को। ये सब कैसे हो गया? कब हुआ? मुझे बताया क्यों ना? तुमने भी तो एक दफा फोन नहीं किया। तुमने भी तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। तुम क्या समझे मैंने शादी कर ली? मैं तो यही समझा शायद तुमने भी शादी कर ली, और मैं भी यही समझी कि तुमने शायद कर ली। नहीं, मैंने शादी नहीं की। मम्मा मैं इनसे, हाँ हाँ तुम बातें करो, मैं चाय लेकर आई। फाइज की अम्मी हैरान और परेशान वापस लौट गई थी। फाइज बहुत मुश्किलों से उठकर व्हील चेयर से सोफा पर बैठा। फरीना, आप ये रिश्ता जरूर लाई थी और वो लोग देखने भी आए थे। यही नहीं, मैंने मंगनी भी कर ली थी तुमसे, तो मैं कुछ कह ही ना सका, लेकिन माँ बाप के आगे सरनगू हो गया। कुछ ना बोला क्योंकि मुझे डर था कहीं मुझे अब्बा जान जायदाद से आंख ना कर दें, और फिर होता भी यही। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। मेरी हिम्मत ना थी कि मैं तुमसे बात करता। मेरी मंगनी तो जरूर हो गई थी, लेकिन मैंने उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश न की। वहां ससुराल में हुई, वहां मेरी मंगेतर के घर वाले भी चेमो गोलियां करने लगे थे कि लड़के की कहीं जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई। मैं इतनी हद तक डिप्रेशन में चला गया था कि कार ड्राइव करते हुए मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। मैं चल नहीं सकता फरीना, और यही हुआ कि वहां से मेरी मंगनी टूट गई। तो तुमने मुझसे राब्ता करने की क्यों कोशिश नहीं की? क्या मैं इतनी बुरी थी, या तुम मुझसे नफरत करने लगे थे, या क्या सोचा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखकर खुश होंगी? हाँ, यही सोचा था। अगरचे मेरे साथ ये हादसा ना होता तो क्या मेरे अम्मा अब्बा मेरी उस लड़की से शादी ना कर देते? मैं तो खुशी था कि जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, ना मैं तड़पा ना मैं चिल्लाया, मैं साकित हो गया था। मुझे सिर्फ तुम ही याद रहती थी, और आज तक तुम्हारी तस्वीरों के सहारे ही जी रहा हूँ। ये देखो मेरा फोन, इसमें कुछ नहीं है, ना मैं किसी से बात करता हूँ ना कुछ, सिर्फ तुम्हारी चैट्स, वॉइस और कुछ तस्वीरें हैं। फरीना फाइज के पैरों पर बैठी हुई उसके घुटनों पे सर रखकर रोए पे रोए जा रही थी।
فائز بھی بہت شدت سے رو رہا تھا اور فائز کی ماں باہر دوپٹہ منہ میں دبائے روئے جا رہی تھی کیونکہ وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ یہ تھی وہ محبت جو ماں باپ کے آگے جھکی ضرور، لیکن اللہ کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے چاہا ہی نہ تھا کہ وہ دونوں الگ ہوں، اس لیے سبق سکھا دیا گیا کہ اصل اور نقل، محبت، عشق اور پھر اس کی ناکامیاں، ضروری نہیں کہ عشق میں دھوکہ ہی ملے، ضروری ہی نہیں کہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا تو تم بھی مجھے چھوڑ جاتی۔ تم نے بھی کون سا اچھا کیا فرینہ، تم بھی تو نہ لوٹی، تم نے بھی تو مجھے ایک دفعہ فون نہ کیا۔ میں تو شرمندہ تھا، میں کیا بتاتا کہ میں اب لنگڑا ہو چکا ہوں، محتاج ہو چکا ہوں، اپاہج ہو چکا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ پھر فرینہ نے اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام کہانی سنائی۔ دونوں کے ساتھ بہت بھیانک حادثہ ہوا تھا۔ اب کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ نہیں نہیں فرینہ، میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کر سکتا، میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کر سکتا فرینہ، میں اب محتاج ہو چکا ہوں، مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ اور میری تم سے محبت ایسی عام محبت تو نہ تھی، آفٹر آل ہم نے لگ بھگ 6 سال ساتھ گزارے ہیں، اور اب اگر اللہ نے تمہارا اور میرا ساتھ ایسے ہی لکھا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ یہ سننا تھا کہ فائز کی والدہ اندر آ گئی، ان کی ٹرے میں کچھ لوازمات اور چائے تھے۔ فرینہ، فائز، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ وہ روئے پہ روئے جا رہی تھی۔ مما، مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا، تمہیں معافی ہم سے نہیں مانگنی چاہیے، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں کہ ہمارے بیٹے کی کوئی پسند تھی بھی یا نہیں، لیکن جو ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن سب کچھ برا ہونے کے باوجود ایک اچھا ہوا کہ مجھے فرینہ مل گئی، اتنی پیاری بیٹی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کب ملوا رہی ہو اپنی والدہ سے؟ فرینہ بیٹا، ان قریب ملواؤں گی، اور افسوس ہوا مجھے تمہارے والد کے گزر جانے کا۔ اس دنیا میں سفاکیت بھری پڑی ہے، اللہ تعالیٰ امجد صاحب سے بھی خوب حساب لے لے گا۔ اچھا، اب تم مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا، میں کل پھر آؤں گی، ٹھیک ہے؟ نہیں، تم نے مجھے بتایا ہے نا کہ تم جاب کر رہی ہو، جاب پر توجہ دو، تم مجھ سے بات کر سکتی ہو، اور میں خوش ہوں، اور میں اللہ کی اس مصلحت پر بھی خوش ہوں کہ اس نے مجھے اس حال تک پہنچایا اور پھر تم سے واپس ملا دیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے رہے جب شام کے 7 بج گئے۔ اچھا، میں اب چلتی ہوں۔ ہاں انشاءاللہ میں تم سے سنڈے کو ملنے آؤں گی، ضرور، کیوں نہیں۔ فرینہ بہت خوش تھی۔ فائز کی والدہ نے فرینہ کو ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا۔ جب فرینہ گھر گئی تو وہ سیدھی گارڈن کے پیچھے اسی درخت پر گئی اور وہاں جا کر ایک گلاب کی کلی رکھائی۔ بولی تو وہ کچھ بھی نہ تھی، وہ یہ بات جانتی تھی کہ جو کچھ بھی کیا ہے یقیناً احسن اس کا محسن ہی ہے۔ اس سے زبان سے کچھ نہ بولا، گلاب کی کلی رکھی اور واپس اندر آ گئی، اپنی ماں سے ڈھیروں دعائیں لی اور خوش ہو گئی۔ اس کی ماں کو اس کی خوشی کی، اس کی ماں تو اتنی حیران ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی اتنی زیادہ خوش کیسی ہے۔ مہینوں کے بعد فرینہ کے چہرے پر کھلکھلاتی مسکراہٹ دیکھ کر نائلہ بھی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ رات کے 3:30 بج جانے کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ جب واپسی دروازے کے باہر کھنکار کی آواز آئی۔ کیسا رہا؟ مل کر خوشی ہوئی؟ اب تو اپنے ناکام عشق کو بددعائیں نہیں دو گی؟ فرینہ اندر ہی اندر ہنس رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں احسن، ہرگز نہیں، تم نے تو میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، شکریہ۔ کیا جنات بھی انسانوں کے محسن ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں جانتا ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن میں تمہارا محسن ہوں۔ ان قریب امجد بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور ہاں فرینہ، تمہیں ایک بات بتا دوں، امجد بھی اپنے بھیانک انجام کو پہنچے گا ان قریب، یاد رکھنا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور تمہیں ایک اور خوشخبری دوں، فائز کا آپریشن ہوگا
اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو رگ دبی ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور فائز چلنے پھرنے لگے گا۔ فائز کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن ہر کام وقت پر انجام پاتا ہے۔ شاید کہ تمہاری ملاقات نے اگلے مرحلے میں اسے اب ڈال دیا ہے، اور تم دیکھنا اس کا بہت بڑا آپریٹ ہوگا اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ میری تمہاری دوسری اور آخری ملاقات ہے۔ عنقریب تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا اور تم لوگ واپس اپنے اسی بنگلے میں لوٹو گے، اور یہ گھر تم کسی کو بیچنا نہ، یہاں میں ہمیشہ رہتا ہوں اور رہوں گا، میری فیملی۔ دیکھو اچھا ہونے جا رہا ہے، خوشی خوشی سو جاؤ اور دیکھنا کل کی نئی صبح تمہاری زندگی کی بہترین نوید ثابت ہوگی۔ فرینہ تعجب بھری نظروں سے احسن کو دیکھ رہی تھی، اور یہ لو میری طرف سے۔ فرینہ احسن کو تعجب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تعجب سے نہ دیکھو، انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن انسان ہوں جب تمہارے آنسوؤں نے میرا دل نرمایا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، یا شاید میری نظروں سے کبھی انسان کا یہ محبت کا درد گزرا ہی نہ تھا۔ میں تو اس خالی گھر میں رہتا ہوں، اور دیکھو جب تم یہاں گھر سے لوٹو تو یہ گھر کسی کو بیچنا نہیں، وعدہ کرو، اور اسی وعدے کے ساتھ اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھو۔ خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہارا میرا راز یہیں دفن رہے گا۔ دل کرے تو کبھی اس گھر میں ملنے آ جایا کرنا، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے سو، عنقریب امجد بھیانک انجام کو پہنچے گا، اور فائز ٹھیک ہو کر تمہاری زندگی میں بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آ جائے تو اسے مسٹ لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔